السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 215 تا 218۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی، بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ تجھ سے پوچھتے ہیں مہینے حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، کہہ دے کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پائیں، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جاؤ گے حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے اعمال دنیا اور آخرت میں،
اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی، بے شک اللہ کو خوب علم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس سے پہلی آیتوں میں مجموعی حیثیت سے یہ مضمون بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کفر و نفاق کو چھوڑ دو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ حکم الہی کے مقابل میں کسی کی بات مت سنو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو، اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے اسی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ جزئیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے کہ جو مال اور جان اور دیگر معاملات مثل نکاح و طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں، اور اوپر سے جو سلسلہ احکام ابواب البر کا جاری ہے اس میں داخل ہیں، اور ان جزئیات کا بیان بھی ایک خاص نوعیت رکھتا ہے۔ اکثر ان میں سے وہ ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ان کے استفتاح اور سوالات کا جواب براہ راست عرش رحمان سے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا۔ اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ نے خود فتویٰ دیا تو یہ بھی صحیح ہے، اور قرآن کریم کی آیت قل اللہ یفتیکم فیہن میں صراحتاً حق تعالیٰ نے فتویٰ دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اسی لیے اس نسبت میں کوئی استعباد بھی نہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فتاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی تلقین کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس رکوع میں جو احکام شرعیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند سوالات کے جواب میں بیان ہوئے ہیں، وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ پورے قرآن میں اس طرح سوال و جواب کے انداز سے خاص احکام تقریباً 17 جگہ میں آئے ہیں، جن میں سے 7 تو اسی جگہ سورہ بقرہ میں آئے ہیں، ایک سورہ مائدہ میں اور ایک سورہ انفال میں۔ یہ 9 سوالات تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے ہیں۔ سورہ اعراف میں 2 اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف،
سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات میں ایک ایک۔ یہ کل 6 سوال کفار کی طرف سے ہیں جن کا جواب قرآن کریم میں جواب کے عنوان سے دیا گیا ہے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت و تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے۔ کل 13 مسائل میں سوال کیا ہے جن کا جواب قرآن کریم میں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضرات بے ضرورت سوال نہ کرتے تھے۔ متذکرہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا استفتاء یعنی سوال ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے یسألونک ماذا ینفقون، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہی سوال اس رکوع میں 3 آیتوں کے بعد پھر انہی الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھ اور دیا گیا اور 3 آیتوں کے بعد آنے والے سوال کا جواب اور ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے 2 مختلف جواب کس حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ حکمت ان حالات و واقعات میں غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہیں جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، ما ينفق من اموالنا واینا نضعها، یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کی روایت کے موافق یہ سوال تنہا حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا سوال تھا۔ اس سوال کے 2 جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، دوسرے یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو، کن لوگوں کو دیں، اور دوسری آیت جو 2 آیتوں کے بعد اسی سوال پر مشتمل ہے اس کا شان نزول ہے۔ بروایت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ کے یہ ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کریں تو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہمیں ملا ہے ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا مال اور کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اس سوال میں صرف ایک ہی جز ہے، یعنی کیا خرچ کریں۔ اسی طرح ان دونوں سوالوں کی نوعیت کچھ مختلف ہو گئی کہ پہلے سوال میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں کا سوال تھا اور دوسرے میں صرف کیا خرچ کریں کا سوال ہے، اور پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز کو یعنی کہاں خرچ کریں زیادہ اہمیت دے کر اس کا جواب تو صریح طور پر دیا گیا۔
اور پہلے جز یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا۔ اب الفاظ قرآنی میں دونوں اجزاء پر نظر فرمائیں۔ پہلے جز یعنی کہاں خرچ کریں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یعنی جو کچھ بھی تم کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہو اس کے مستحق ماں باپ اور رشتہ دار اور بے باپ کے بچے اور مساکین اور مسافر ہیں۔ اور دوسرے جز یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر ان الفاظ سے دیا گیا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب خبر ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی تحدید اور پابندی نہیں کہ مال کی اتنی ہی مقدار صرف کرو، بلکہ جو کچھ بھی اپنی استطاعت کے موافق خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب پاؤ گے۔ پہلی آیت میں شاید سوال کرنے والوں کے پیش نظر زیادہ اہمیت اسی سوال کی ہو کہ ہم جو مال خرچ کریں اس کا مصرف کیا ہو، کہاں خرچ کریں۔ اسی لیے اس کے جواب میں اہمیت کے ساتھ مصارف بیان فرمائے گئے، اور کیا خرچ کریں اس سوال کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا۔ بعد والی آیت میں سوال صرف اتنا ہی تھا کہ ہم کیا چیز اور کیا مال خرچ کریں، اس لیے اس کا جواب ارشاد ہوا، قُلِ الْعَفْوَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جو کچھ بچے اپنی ضروریات سے وہ خرچ کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے متعلق چند ہدایات و مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ دونوں آیتیں زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب مال بھی مقرر ہے، اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری طرح متعین و مقرر فرما دی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کی قید ہے نہ خرچ کرنے کی مقدار بتلائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں آیتیں صدقات نافلہ کے متعلق ہیں۔ اس سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ پہلی آیت میں خرچ کا مصرف والدین کو بھی قرار دیا گیا، حالانکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جائز نہیں، کیونکہ ان آیتوں کا تعلق فریضہ زکوٰۃ سے ہے ہی نہیں۔ دوسری ہدایت اس آیت سے یہ حاصل ہوئی کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاز و اقربا کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی موجب اجر و ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ مثلا تیسری ہدایت یہ حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں۔ اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہو، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ پھر ضروریات سے زائد مال کے خرچ کرنے کا جو ارشاد اس آیت میں ہے
کہ اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے حضرات نے حکم وجوبی قرار دیا کہ اپنی ضروریات سے زائد مال زکوٰۃ اور تمام حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اپنی ملک میں جمع رکھنا جائز نہیں۔ ضروریات سے زائد جو کچھ ہے سب کا صدقہ کر دینا واجب ہے، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اس پر ہیں کہ ارشاد قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری یا واجب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو جمادی الاخری کی 30 سمجھتے تھے، اور جب اشہر حرم میں سے ہے کہ کفار نے اس واقعے پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے اشہر حرم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا۔ اس کا جواب ارشاد یہ ہوتا ہے، لوگ آپ سے اشہر حرم میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتل کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں سے یہ فعل بلا قصد صادر نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا تو کسی طرح منہ ہی نہیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ اگرچہ اشہر حرم میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا، مسلمانوں پر تکلیفیں پہنچانا، مسلمانوں کو مارنا وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، انجام ارتداد، جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ شہر حرم میں قتال کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو جواب مذکور سن کر گناہ نہ ہونے کا تو اطمینان ہو گیا تھا، مگر اس خیال سے دل شکستہ تھا کہ ثواب تو ہوا ہی نہ ہوگا۔ آگے اس میں تسلی کی گئی ہے۔ مسئلہ مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیت میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے،
کتب علیکم القتال یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض آیات قرآنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کرے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گنہگار ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامۃ۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنی یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوتی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہوئے ہو تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا حکم دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم پر بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت میں اسی نفیر عام کا حکم مذکور ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فریضہ
اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا تمام آیات کے مطالعے سے فقہا جمہور محدثین نے یہ حکم قرار دیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا، اسی لیے جب تک جہاد فرض کفایہ ہو، اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ جس شخص کے ذمے کسی کا قرض ہو، اس کے لیے جب تک قرض ادا نہ کر دے اس قرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں۔ ہاں، اگر کسی وقت نفیر عام کے سبب یا کفار کے نرغے کے باعث جہاد سب پر فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت شرط ہے، نہ شوہر کی اور نہ قرض خواہ کی۔ اس آیت کے آخر میں جہاد کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا کہ جہاد اگرچہ طبعی طور پر تمہیں بھاری معلوم ہو، لیکن خوب یاد رکھو کہ انسانی بصیرت و دانش مندی اور تدبیر و محنت و عواقب و نتائج کے بارے میں بکثرت فعل ہوتی ہے۔ کسی مفید کو مضر یا مضر کو مفید سمجھ لینا بڑے بڑے ہوشیار عقل مند سے بھی مستبعد نہیں۔ ہر انسان اگر اپنی عمر میں پیش آنے والے واقعے پر نظر ڈالے تو اپنی ہی زندگی میں اس کو بہت سے واقعات ایسے نظر پڑیں گے کہ وہ کسی چیز کو نہایت مفید سمجھ کر حاصل کر رہے تھے، اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ انتہائی مضر تھی، یا کسی چیز کو نہایت مضر سمجھ کر اس سے اجتناب کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ نہایت مفید تھی۔ انسانی عقل و تدبیر کی رسوائی اس معاملے میں بکثرت مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر مال اور جان کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے تو کھلے گا کہ یہ نقصان ہرگز نقصان نہ تھا، بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا۔ آیت مذکورہ میں سے دوسری آیت اس پر شاہد ہے کہ اشہر حرم یعنی 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم میں قتال حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں پوری تصریح کے ساتھ اشہر حرم میں قتال کی ممانعت آئی ہے۔ مثلاً منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم، اور حجۃ الوداع کے معروف و مشہور خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ 4 مہینوں میں قتال حرام ہے اور یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ امام تفسیر عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر فرماتے تھے یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور بھی متعدد حضرات تابعین اس حکم کو ثابت غیر منسوخ قرار دیتے ہیں، مگر جمہور فقہا کے نزدیک اور بقول جساس عام فقہا امصار کے مسلک پر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کسی مہینے میں قتال ممنوع نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کا ناسخ کون سی آیت ہے؟ اس میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا آیت کریمہ قاتلوا المشرکین کافۃ اس کی ناسخ ہے، اور اکثر حضرات نے اس آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کو ناسخ قرار دیا، اور لفظ حیث کو اس جگہ زمانے کے معنی میں لیا ہے
کہ مشرکین کو جس مہینے اور جس زمانے میں پاؤ قتل کر دو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس حکم کا ناسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ اشہر حرم میں فرمایا اور حضرت عامر اشعری کو اشہر حرم ہی میں اوطاس کے جہاد کے لیے بھیجا۔ اسی بنا پر عام فقہا اس حکم کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اشہر حرم کی حرمت کی تصریح خود اس آیت میں موجود ہے جس کو آیے سیف کہا جاتا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اور یہ آیت قتال میں سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور خطبہ حجۃ الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 80 روز پہلے ہوا ہے، اس میں بھی اشہر حرم کی حرمت کی تصریح موجود ہے۔ اس لیے آیت متذکرہ اس کو ناسخ نہیں کہا جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ طائف ذوالقعدہ میں نہیں شوال میں ہوا ہے، اسی لیے اس کو بھی ناسخ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کی حرمت مطلقاً مذکورہ آیات سے معلوم ہوتی ہے، اس میں وہ صورت مستثنیٰ کر دی گئی۔ خود کفار ان مہینوں میں مسلمانوں سے قتال کرنے لگیں تو جوابی حملہ اور دفاع مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اتنے حصے کو منسوخ کہا جا سکتا ہے جس کی تصریح اس آیت میں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام میں تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداءً قتال تو ان مہینوں میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جیسا کہ امام رحمۃ اللہ نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر حرم میں اس وقت تک قتال نہ کرتے تھے جب تک قتال کی ابتدا کفار کی طرف سے نہ ہو جائے۔ یسألونک عن الشہر الحرام کے آخر میں مسلمان ہونے کے بعد کفر ارتداد اختیار کرنے کا یہ حکم ذکر فرمایا۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کالعدم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں ہوتا، اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادات میں ثواب نہیں ملتا، اداء الابداع کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لیے احکام اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا تو بشرط وسعت دوبارہ اس کا فرض ہونا نہ ہونا اور آخرت میں پچھلے نماز روزے کے ثواب کا عود کرنا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دوبارہ حج کو فرض کہتے ہیں اور گزشتہ نماز روزے پر ثواب ملنے کے قائل نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ دونوں امر میں اختلاف کرتے ہیں۔ مسئلہ، جو کافر اصلی ہو اور رسالت میں کوئی نیک کام کر لے اس کا ثواب معلق رہتا ہے،
اگر کبھی اسلام لے آیا سب پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کفر پر مر گیا تو سب بیکار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ غرض مرتد کی حالت کفر اصلی سے بدتر ہے، اسی واسطے کافر اصلی سے جزیہ قبول ہو سکتا ہے، اور مرتد اگر اسلام نہ لائے، اگر مرد ہے قتل کر دیا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو دوام حبس کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے اسلام کی اہانت ہوئی ہے۔ سرکاری اہانت اسی سزا کے لائق ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوے کا، کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ ابتدائے اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پہ فریفتہ تھے، ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر نہیں تھی۔ لیکن عادت اللہ بھی یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر خطے میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں، کچھ طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں، کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور چند انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی احساس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ شراب اور جوے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضروریہ ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بڑی ہوتی ہیں، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں۔ مثلاً شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصل اصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ نہ رہی تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور مفاسد بیان کر دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، گویا کہ اس کے ترک کرنے کے لیے
ایک قسم کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس مشورے ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کیا بلکہ مفاسد دینی کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو سبب گناہ قرار دیا ہے۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے وہ مفاسد واقع نہ ہوں تو پھر شراب میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی لیے پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت شروع کی تو سورۃ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر شراب سے رکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت رہی۔ جن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہ چھوڑا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کو مطلقاً ترک کر دیا کہ جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ جب نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہو گئی تو ایسی چیز کے پاس نہ جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے، مگر چونکہ علاوہ اوقات نماز کے شراب کی حرمت صاف طور پر اب بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے کچھ حضرات اب بھی اوقات نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشے کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخرے کا بیان شروع ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی ہجو اور اپنی قوم کی مدح و ثنا تھی۔ اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس انصاری جوان کی شکایت کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان کر اور قانون عطا فرما دے۔ اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ مائدہ کی مفصل نازل ہو گئی جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا، اور یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو اس سے بالکل الگ الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟
احکام الہیہ کی اصلی اور حقیقی حکمتوں کو تو احکم الحاکمین ہی جانتا ہے، مگر احکام شرعیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے احکام میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے تاکہ انسان کو ان کے اتباع میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ خود قرآن کریم کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی قدرت اور وسعت میں نہ ہو۔ اسی رحمت و حکمت کا تقاضا تھا کہ اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں بڑی تدریج سے کام لیا۔ شراب کی تدریجی ممانعت اور حرمت کی قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے متعلق 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے جس کی تفسیر آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اس میں شراب سے پیدا ہو جانے والے گناہوں اور مفاسد کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے، حرام نہیں کیا، گویا ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے مگر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسری آیت سورہ نساء کی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت رہی۔ تیسری اور چوتھی 2 آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں جو اوپر بیان ہوئی، ان میں صاف اور قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا۔ شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اس تدریج سے اس لیے کام لیا کہ عمر بھر کی عادت خصوصاً نشے کی عادت کو چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر انتہائی شاق اور گراں ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا جیسے بچے کو ماں کا دودھ پینے کی عادت چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے، انسان کو اپنی کسی عادت مستمرہ کو بدلنا اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکیمانہ اصول کے مطابق اول اس کی برائی ذہن نشین کرائی، پھر نمازوں کے اوقات میں ممنوع کیا، پھر ایک خاص مدت کے بعد قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ ہاں، جس طرح ابتداءً تحریم شراب میں آہستگی اور تدریج سے کام لینا حکمت کا تقاضا تھا، اسی طرح حرام کر دینے کے بعد اس کی ممانعت کے قانون کو پوری شدت کے ساتھ نافذ کرنا بھی حکمت ہی کا تقاضا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں اول سخت وعید کے عذاب کی بتلائی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ام الخبائث اور ام الفواحش ہے، اس کو پی کر آدمی برے برے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے: نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا اور جس کے لیے لائی جائے اور اس کا بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا۔ اور پھر صرف زبانی تعلیم و تبلیغ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ عملی اور قانونی طور پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب موجود ہو اس کو فلاں جگہ جمع کر دے۔ فرمانبردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی اس کو تو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا۔ جس کے پاس کوئی سبو یا خم شراب کا تھا اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مجلس میں دور جام کے ساقی بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابی ابن کعب، حضرت سہیل رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے کہا کہ اب یہ شراب سب گرا دو، اس کے جام و سب توڑ دو۔ بعض روایات میں ہے کہ اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جام شراب لبوں تک پہنچا ہوا تھا اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا۔ مدینہ اس روز میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کی رو کا پانی، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا تھا۔ جس وقت ان کو یہ حکم ملا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب ہے وہ فلاں جگہ جمع کر دے، اس وقت وہ ذخیرے کچھ رہ گئے تھے جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں تھے۔ ان کو فرما بردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بلا تعمل مقررہ جگہ پر جمع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مشکیزوں کو چاک کر دیا اور باقی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے کر کے چاک کرا دیا۔ ایک صحابی جو شراب کی تجارت کرتے تھے اور ملک شام سے شراب درآمد کیا کرتے تھے، اتفاقاً اس زمانے میں ابھی ساری رقم جمع کر کے ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ تجارتی مال لے کر واپس ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو اعلان حرمت کی خبر مل گئی۔ جانثار صحابی اللہ نے اپنے پورے سرمایے اور محنت کی حاصلیت کو حصے سے بڑے نفع کی امیدیں لیے ہوئے آ رہے تھے، اعلان حرمت سن کر اسی جگہ ایک پہاڑی پر ڈال دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، اب میرے پاس اس مال کے متعلق کیا حکم ہے اور مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان خداوندی کے مطابق حکم دے دیا کہ سب مشکیزوں کو چاک کر کے شراب بہا دو۔ فرما بردار محب خدا و رسول نے بلا کسی جھجک کے اپنے ہاتھ سے اپنا پورا سرمایہ زمین پر بہا دیا۔ یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیرت انگیز و بے مثال اطاعت ہے جو اس واقعے میں ظاہر ہوئی ہے کہ جس چیز کی عادت ہو جائے سب جانتے ہیں کہ چھوڑنا سخت دشوار ہے، اور یہ حضرات بھی اس کے ایسے عادی تھے کہ تھوڑی دیر اس سے صبر کرنا دشوار تھا۔ ایک حکم الہیہ اور فرمان نبوی نے ان کی عادات میں ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا کہ اب یہ شراب اور جوئے سے ایسے ہی متنفر ہیں کہ جیسے اس سے پہلے ان کے عادی تھے۔ مذکورہ آیات پھر واقعات میں حرمت شراب کے حکم پر مسلمانوں کے عمل کا ایک نمونہ سامنے آ گیا ہے، جس کو اسلام کا معجزہ کہو یا پیغمبرانہ تربیت کا بے مثال اثر یا اسلامی سیاست کا لازمی نتیجہ کہ نشے کی عادت جس کے چھوڑنے کا انتہائی دشوار ہونا ہر شخص کو معلوم ہے، اور عرب میں اس کا رواج اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ چند گھنٹے اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ایک ہی اعلان کی آواز کان میں پڑتے ہی ان سب کے مزاجوں کو بدل ڈالا،
ان کی عادتوں میں وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ اب سے چند منٹ پہلے جو چیز انتہائی مرغوب بلکہ زندگی کا سرمایہ تھی، وہ چند منٹ کے بعد انتہائی مبغوض اور فحش و ناپاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل آج کے ترقی یافتہ سیاست کی ایک مثال کو سامنے رکھ لیجیے کہ اب سے چند سال پہلے امریکہ کے ماہرین صحت اور سماجی مصلحین نے جب شراب نوشی کی بے شمار اور انتہائی مہلک خرابیوں کو محسوس کر کے ملک میں شراب نوشی کو قانوناً ممنوع کرنا چاہا، تو اس کے لیے اپنے نشر و اشاعت کے وہ نئے سے نئے ذرائع جو اس ترقی یافتہ سیاست کا بڑا کمال سمجھتے ہیں، سبھی شراب نوشی کے خلاف ذہن ہموار کرنے پر لگا دیے۔ پھر امریکی دستور میں ترمیم کر کے متنازع شراب کا قانون نافذ کیا گیا، مگر ان سب کا اثر جو کچھ امریکہ میں آنکھوں نے دیکھا اور وہاں کے ارباب سیاست کی رپورٹوں سے دنیا کے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم نے اس ممانعت قانونی کے زمانے میں عام زمانوں کی نسبت بہت زیادہ شراب استعمال کی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر حکومت نے اپنا قانون منسوخ کر دیا۔ عرب مسلمانوں اور موجودہ ترقی یافتہ امریکیوں کے حالات و معاملات کا یہ عظیم فرق تو ایک حقیقت اور واقعہ ہے جس کا کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان فرق کا اصلی سبب اور راز کیا ہے۔ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت اسلام نے صرف قانون قوم کی اصلاح کے لیے کبھی کافی نہیں سمجھا، بلکہ قانون سے پہلے ان کی ذہنی تربیت کی اور عبادت و ذہانت اور فکر آخرت کے کیمیائی نسخوں سے ان کے مزاجوں میں ایک بڑا انقلاب لا کر ایسے افراد پیدا کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی جان و مال، آبرو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مکی زندگی کے پورے دور میں یہی افراز سازی کا کام ریاستوں کے ذریعے ہوتا رہا۔ جب جانثاروں کی جماعت تیار ہو گئی، اس وقت قانون جاری کیا گیا کہ ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے تو امریکہ نے بھی اپنے بے مثال ذرائع استعمال کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ان کے سامنے سب کچھ تھا مگر فکر آخرت نہیں تھی، اور مسلمانوں کے رگو پے میں فکر آخرت سمائی ہوئی تھی۔ کاش آج ہمارے بھی عقلاء اس نسخہ کیمیا کو استعمال کر کے دیکھے تو دنیا کو امن و سکون نصیب ہو جائے۔ اس آیت میں شراب اور قمار دونوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مفاسد بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی ہیں، مگر اس کے مفاسد فوائد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر نظر ڈالی جائے کہ ان کے فوائد کیا ہیں، مفاسد کیا ہیں، اور پھر یہ کہ فوائد سے زیادہ مفاسد ہونے کی کیا وجوہ ہیں جو اس آیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ پہلے شراب کو لے لیجیے، اس کے فوائد تو عام لوگوں میں مشہور و معروف ہیں کہ اس سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پر قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے، مگر ان حقیر و وقتی فوائد کے مقابلے میں اس کے مفاسد اتنے کثیر، وسیع اور گہرے ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنے مفاسد اور نقصان نہ ہوں۔ بدن انسانی پر شراب کے نقصان یہ ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے، چہرے کی ہیئت بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے تمام قوی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ جو ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سال بوڑھے کی۔
وہ جسمانی قوت کے اعتبار سے سٹیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے۔ یورپ کے شہریوں میں سل کی کثرت کا بڑا سبب شراب ہی کو بتلایا جاتا ہے۔ وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ یورپ میں آدھی اموات مرض سل میں ہوتی ہے اور آدھی دوسرے امراض میں، اور اس بیماری کی کثرت یورپ میں اسی وقت سے ہوئی ہے جب سے وہاں شراب کی کثرت ہوئی ہے۔ تو شراب کی جسمانی اور بدنی مضرتیں ہیں۔ اب عقل پر اس کی مضرت کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جب تک نشہ رہتا ہے اس وقت تک عقل کام نہیں کرتی، لیکن اہل تجربہ اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشے کی عادت خود قوت عاقلہ کو بھی ضعیف کر دیتی ہے، جس کا اثر ہوش میں آنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات جنون تک اس کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اطباء اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزء بدن بنتی ہے اور نہ اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آئے، بلکہ اس کا فعل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی خون کا دفاتر ہیجان بعض اوقات اچانک موت کا سبب بن جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر ہارٹ فیل ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شراب پینے کے ابتدائی حالت میں بظاہر انسان اپنے جسم میں چستی و چالاکی اور قوت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان طبی حقائق کا انکار کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کا یہ زہر ایسا زہر ہے جس کا اثر تدریجی طور پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ مضرتیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں۔ شراب کا ایک بڑا مفسدہ تمدنی یہ ہے کہ وہ اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور پھر یہ بغض و عداوت دور تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شریعت اسلام کی نظر میں یہ مفسدہ سب سے بڑا ہے۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ مدہوشی کے عالم میں بعض اوقات آدمی اپنا پوشیدہ راز بیان کر ڈالتا ہے، جس کی مضرت اکثر بڑی تباہ کن ہوتی ہے، خصوصاً وہ اگر کسی حکومت کا ذمہ دار آدمی ہے، اور راز بھی حکومت کا راز ہے جس کے اظہار سے پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے، اور ملکی سیاست اور جنگی مصالح سب برباد ہو جاتے ہیں۔ ہوشیار جاسوس ایسے مواقع کے منتظر رہتے ہیں۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اس کا کلام اور اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتی ہیں۔ شراب کا ایک عظیم تر مفسدہ یہ ہے کہ وہ ام الخبائث ہے۔ انسان کو تمام برے سے برے جرائم پر آمادہ کر دیتی ہے۔ زنا اور قتل اکثر اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ یہ شراب کی جسمانی مضرتیں ہیں، اور اس کی روحانی مضرت تو ظاہر ہے کہ نشے کی حالت میں نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا ذکر، نہ اور کوئی عبادت۔ اسی لیے قرآن کریم میں شراب کی مضرت کے بیان میں فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یعنی شراب تم کو ذکر اللہ اور نماز سے روکتی ہے۔ اب مالی مضرت اور نقصان کا حال سنیے جس کو ہر شخص جانتا ہے۔ کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس کی قسمیں بے شمار ہیں، اور بعض اقسام تو بے حد گراں ہیں۔ بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچہ پوری مملکت فرانس کے مجموعی خرچ کے برابر بتلایا۔
یہ شراب کے دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی مفاسد کی مختصر فہرست ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے میں ارشاد فرمایا کہ وہ الخبائث یا الفواحش ہے۔ پچھلی آیتوں میں حق تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذائیں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت و قدرت کا مظہر ہیں۔ اس میں پہلے دودھ کا ذکر کیا، جس کو قدرت نے حیوان کے پیٹ میں خون اور فضلے کی آلائشوں سے الگ کر کے صاف ستھری غذا انسان کے لیے عطا کر دی، جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے یہاں لفظ نسقیکم استعمال فرمایا کہ ہم نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بناتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے اپنی غذا اور منفعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں بنائی گئی: ایک نشہ آور چیز جس کو خمر یا شراب کہا جاتا ہے، دوسری رزق حسن یعنی عمدہ رزق کہ کھجور اور انگور کو تر و تازہ کھانے میں استعمال کریں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دے دیے اور ان سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا۔ اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے: نشہ آور چیز بنا کر عقل کو خراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور ان کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے، جو ہر حال میں نعمت خداوندی ہے، جیسے تمام غذائیں، انسانی منفعت کی چیزیں، کہ ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت ہونے سے نہیں نکل جاتی۔ اسی لیے یہاں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں کون سا استعمال حلال ہے، کون سا حرام ہے، تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی ہے، اس طرف کر دیا سکر کے مقابلے میں رزق حسن آ رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ سکر اچھا رزق نہیں۔ سکر کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں۔ یہ آیات باتفاق امت مکی ہیں اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نزول آیات کے وقت اگرچہ شراب حلال تھی اور مسلمان عام طور پر پیتے تھے، مگر اس وقت بھی اس آیت میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اس کا پینا اچھا نہیں۔ بعد میں صراحتاً شراب کو شدت کے ساتھ حرام کرنے کے لیے قرآنی احکام نازل ہو گئے۔ میسرہ مصدر ہے اور اصل لغت میں اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں۔ یاسر تقسیم کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے، بعض محروم رہتے۔ محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی۔ گوشت سب فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا، خود استعمال نہ کرتے تھے۔ اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جوا کھیلنے والوں کی سخاوت بھی تھی، اسی لیے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے۔ تقسیم کی مناسبت سے قمار کو میسر کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ و تابعین اس پر متفق ہیں کہ میسرہ میں قمار یعنی جوئے کی تمام صورتیں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ ہر قسم کا قمار میسر ہے، یہاں تک کہ بچوں کا کھیل لکڑی کے گٹکوں اور اخروٹ وغیرہ کے ساتھ۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ محاذرہ قمار میں ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا جس کام میں محاذرہ ہو وہ میسر میں داخل ہے۔ مخاطرہ کے معنی ہیں کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع و ضرر کے درمیان دائر ہو، یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے اور یہ بھی کہ کچھ نہ ملے، جیسے آج کل کی لاٹری کی مختلف طریقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب قسمیں قمار اور میسر میں داخل اور حرام ہیں۔ اسی لیے میسر یا قمار کی تعریف یہ ہے کہ جس معاملے میں کسی مال کا مالک بنانے کو ایسی شرط پر موقوف رکھا جائے جس کے وجود عدم کی دونوں جانبیں مساوی ہوں، اور اسی بنا پر نفع خالص یا تاوان خالص برداشت کرنے کی دونوں جانبیں بھی برابر ہوں۔ اسی لیے حدیث صحیحہ میں شطرنج، چوسر وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا، جن میں مال کی ہار جیت پائی جاتی ہے۔ تاش پر اگر روپے کی ہار جیت ہو تو وہ بھی میسر میں داخل ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چوسر کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ رنگتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شیطان شطرنج میسر یعنی جوے میں داخل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شطرنج تو نردے شیر سے بھی زیادہ بری ہے۔ ابتدائے اسلام میں شراب کی طرح قمار بھی حلال تھا۔ مکہ میں جب سورہ روم کی آیات غلبت الروم نازل ہوئی اور قرآن نے خبر دی کہ اس وقت روم اگرچہ اپنے حریف کسرا سے مغلوب ہو گئے لیکن چند سال بعد پھر رومی غالب آ جائیں گے، اور مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح قمار کی شرط ٹھہرا لی کہ اگر اتنے سال میں رومی غالب آ گئے تو اتنا مال تمہیں دینا پڑے گا، کہ یہ شرط مان لی گئی اور واقعہ قرآن کی خبر کے مطابق پیش آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مال وصول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر اظہار مسرت فرمایا مگر مال کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی تھی اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہونے کے زمانے میں بھی اس سے محفوظ فرما دیا تھا۔ اسی لیے شراب اور قمار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتیں زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ میں وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ عرض کیا کہ میں نے اس کا اظہار اب تک کسی سے نہیں کیا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تو عرض کرتا ہوں کہ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ میں نے دیکھا شراب کو عقل کو زائل کر دیتی ہے، اسی لیے میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا، اور میں نے بتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کسی کا نفع و ضرر نہیں، اسی لیے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اور مجھے چونکہ اپنی بیوی اور لڑکیوں کے معاملے میں سخت غیرت ہے، اسی لیے میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا دانیت اور ذلت کی بات ہے، اسی لیے کبھی جہالت میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ قمار یعنی جوئے کے متعلق بھی قرآن کریم نے وہی ارشاد فرمایا جو شراب کے متعلق آیا ہے کہ اس میں کچھ منافع بھی ہیں مگر نفع سے اس کا نقصان ضرور بڑھا ہوا ہے۔
اس کے منافع کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ جیت جائے تو بیٹھے بیٹھے ایک فقیر بدحال آدمی ایک ہی دن میں مالدار و سرمایہ دار بن سکتا ہے، مگر اس کے معاشی، اجتماعی، سماجی اور روحانی خرابیاں اور مفاسد بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جوئے کا کھیل سارا اس پر دائر ہے کہ ایک شخص کا نفع دوسرے کے ضرر پر موقوف ہے، کہ جیتنے والے کا نفع ہی نفع، ہارنے والے کے نقصان ہی نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کاروبار سے کوئی دولت بڑھتی نہیں، وہ اسی طرح منجمد حالت میں رہتی ہے۔ اس کھیل کے ذریعے ایک کی دولت سلب ہو کر دوسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے قمار مجموعی حیثیت سے قوم کی تباہی اور انسانی اخلاق کی موت ہے، کہ جس انسان کو نفع رسانی، خلق اور ایثار و ہمدردی کا پیکر ہونا چاہیے، وہ ایک خونخوار درندے کی خاصیت اختیار کر لے کہ دوسرے بھائی کی موت میں اپنی زندگی، اس کی مصیبت میں اپنی راحت، اس کے نقصان میں اپنا نفع سمجھنے لگے اور اپنی پوری قابلیت اس خود غرضی پر صرف کرے، بخلاف تجارت اور بیع و شرع کے جائز صورتوں کے۔ ان میں طرفین کا فائدہ ہوتا ہے اور بذریعہ تجارت اموال کے تبادلے سے دولت بڑھتی ہے، اور خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس کا فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک بھاری نقصان جوئے میں یہ ہے کہ اس کا عادی اصل کمائی اور کسب سے عادتاً محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہی رہتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگا کر دوسرے کا مال چند منٹ میں حاصل کرے، جس میں نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت۔ بعض حضرات نے جوئے کا نام میسر رکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے آسانی سے دوسرے کا مال اپنا بن جاتا ہے۔ جوئے کا معاملہ اگر دو چار آدمیوں کے درمیان دائر ہو تو اس میں بھی مذکورہ مضرتیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں، لیکن اس نئے دور میں، جس کو بعض سطحی نظر والے انسان عاقبت ناندیشی سے ترقی کا دور کہتے ہیں، جیسے شراب کی نئی نئی قسمیں اور نئے نئے نام رکھ دیے گئے، سود کی نئی نئی قسمیں اور نئے نئے اجتماعی طریقے بینکنگ کے نام سے ایجاد کر لیے گئے ہیں، اسی طرح قمار اور جوئے کی بھی ہزاروں قسمیں چلی گئیں، جن میں بہت سی قسمیں ایسی اجتماعی ہیں کہ قوم کا تھوڑا تھوڑا روپیہ جمع ہوتا ہے اور جو نقصان ہوتا ہے کہ وہ ان سب پر تقسیم ہو کر نمایاں نہیں رہتا، اور جس کو یہ رقم ملتی ہے اس کا فائدہ نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اسی کے شخصی نفع کو دیکھتے ہیں، لیکن قوم کے اجتماعی نقصان پر دھیان نہیں دیتے۔ اس لیے ان کا خیال ان نئی قسموں کے جواز کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ اس میں وہ سب مضرتیں موجود ہیں جو چار آدمیوں کے جوئے میں پائی جاتی ہیں، اور ایک حیثیت سے اس کا ضرر اس قدیم قسم کے قمار سے بہت زیادہ اور اس کے خراب اثرات دور رس اور پوری قوم کی بربادی کا سامان ہے، کیونکہ اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ ملت عام افراد کی دولت گھٹتی جائے گی اور چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کر محدود افراد اور محدود خاندانوں میں مرتکز ہو جائے گی۔ اس کا مشاہدہ سٹہ بازار سے اور قمار کی دوسری قسموں میں روزمرہ ہوتا رہتا ہے، اور اسلامی معیشت کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا جس کے ذریعے دولت پوری ملت سے سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے حوالے ہو سکے۔ قرآن کریم نے اس کا اعلان خود تقسیم دولت کا اصول بیان کرتے ہوئے اس طرح فرما دیا ہے کہ کَیْ لَا یَکُونَ دَوْلَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ،
یعنی مال فیہ کی تقسیم مختلف طبقوں میں کرنے کا جو اصول قرآن کریم نے مقرر کیا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں میں جمع نہ ہو جائے۔ قمار یعنی جوئے کی خرابی یہ بھی ہے کہ شراب کی طرح قمار بھی آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد کا سبب ہوتا ہے۔ ہارنے والے کو طبعی طور پر جیتنے والے سے نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمدن و معاشرت کے لیے سخت مہلک چیز ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ اس مفسدہ کو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض و نفرت پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ اسی طرح قمار کا ایک لازمی اثر یہ ہے کہ شراب کی طرح آدمی اس میں مست ہو کر ذکر اللہ اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے شراب اور قمار کو ایک ہی جگہ ایک انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ معنوی طور پر قمار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے جو آدمی کو اس کے بھلے برے کی فکر سے غافل کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت میں بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے دونوں کے مفاسد ذکر فرمائے ہیں کہ وہ آپس کی عداوت و بغض کا سبب بنتی ہیں اور ذکر اللہ اور نماز سے مانع ہو جاتی ہیں۔ قمار کی ایک اصولی خرابی یہ بھی ہے کہ باطل طریقے پر دوسرے لوگوں کا مال ہضم کرنے کا ایک طریق ہے کہ بغیر کسی معقول و معاوضے کے دوسرے بھائی کا مال لے لیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں منع فرمایا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ قمار میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ دفعتاً بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لاکھ پتی آدمی فقیر بن جاتا ہے، جس سے صرف یہی شخص متاثر نہیں ہوتا جس نے جرم قمار کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ اس کا پورا گھرانہ اور خاندان مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو پوری قوم اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کی مالی ساکھ کو دیکھ کر اس سے معاہدے اور معاملات کیے ہوئے ہیں یا قرض دیے ہوئے ہیں وہ اب دیوالیہ ہو جائے گا، تو ان سب پر اس کی بربادی کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ قمار میں ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی قوت عمل سست ہو کر وہمی منافع پر لگ جاتی ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ یا دماغ کی محنت سے کوئی دولت بڑھاتا رہے، اس کی فکر اس بات پہ محصور ہو کر رہ جاتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کی کمائی پر اپنا قبضہ جمائے۔ یہ مختصر فہرست ہے قمار کے مفاسد کی، جن سے نہ صرف اس جرم کا مرتکب متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے سب متعلقین، اہل و عیال اور پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی شراب و قمار کے مفاسد ان کے نفع سے زیادہ ہیں۔ اس آیت میں شراب اور قمار کے بعض فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے رکنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس سے ایک اہم نتیجہ یہ نکل آیا کہ کسی چیز یا کسی کام میں کچھ دنیاوی منافع ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ اس کو شرعاً حرام قرار دیا جائے، کیونکہ جس طرح محسوسات میں اس دوا اور غذا کو مضر کہا جاتا ہے جس کی مضرتیں بنسبت اس کے فائدے کے زیادہ سخت ہوں، ورنہ یوں تو دنیا کی کوئی بری سے بری چیز بھی منافع سے خالی نہیں۔
زہر قاتل میں سانپ اور بچھو میں، درندوں میں کتنے فوائد ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان کو مضر کہا جاتا ہے اور ان کے پاس جانے سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح معنوی اعتبار سے جن کاموں کے مفاسد ان کے منافع سے زائد ہوں، شرعاً ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے، جیسے چوری، ڈاکہ، زنا، اغوا، دھوکہ فریبی وغیرہ۔ تمام جرائم میں کون سا جرم ایسا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ اگر یہ بالکل بے فائدہ ہوتے تو کوئی عقل و ہوش والا انسان ان کے پاس نہ جاتا۔ حالانکہ ان سب جرائم میں کامل وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہوشیاری، عقل مندی میں معروف سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ فوائد تو کچھ نہ کچھ تمام جرائم میں ہیں، مگر چونکہ ان کے مضرت فائدے سے بڑھتی ہے، اسی لیے کوئی عقل مند انسان ان کو مفید اور جائز نہیں کہتا۔ شریعت اسلام نے شراب اور جوے کو اسی اصول کے تحت حرام قرار دیا ہے کہ اس کے فوائد سے زیادہ مفاسد اور دینی و دنیاوی مضرتیں ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے، یعنی ایک کام کے ذریعے کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے اس نفع کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ایسے نفع کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو نقصان کے ساتھ حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔